دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز قضا کرنے والوں کی خرابی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کر ڈالنے والوں کے بارے میں پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، نماز کو بھولے ہوئے ہیں، کچھ اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا کہ اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھے، نماز کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد اسے پڑھے، یعنی قضا کر کے نماز کو پڑھے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھے۔ بیان کردہ آیت نمبر 4 میں ویل کا تذکرہ ہے، فویل للمصلین۔ اب اس کا ترجمہ خرابی کیے ہوئے ہے اعلی حضرت نے۔ ویل کا جو تذکرہ ہے، ویل واو یا لام زبر ویل، بیان کردہ آیت نمبر 4 میں ویل کا تذکرہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہے۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائے، اس وادی میں ویل میں پہاڑ ڈالے جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کرے۔ یعنی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وقت گزر گیا، اب وہ نماز کو ادا تو کرنا ہی ہے، مگر چونکہ تاخیر ہوئی، نماز کو ہم نے جو قضا کرے، اس گناہ پر ہمیں اللہ عز و جل سے معافی بھی مانگنی ہے۔ سر کچلنے کی سزا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. لگاتار پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے. مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے مزید دوسرے مناظر دکھائے. فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیت چاہے ایک آیت ہو یا آیات یاد کرنے کے بعد غفلت سے بھلا دینے والے اور بالخصوص سستی کے باعث فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے. صلو علی الحبیب صلی